میری بھی ترکیب کریں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اتنی آسان تو تھی. یا ایھا الناس الگ جملہ ہے، یا ایھا الناس الگ جملہ ہے، ندا منادا کا الگ ہی ہوتا ہے. یہ تو بالکل سمپل ہوتا ہے. یا حرف ندا، ادعو کے قائم مقام، منادا جو ہے وہ مفعول بھی، ادعو فعل، انا فاعل، منادا مفعول بھی، جملہ فعلیہ الگ. آگے ہے اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. جی ٹھیک ہو گئی. والذین من قبلکم. اب یہاں کیا ہونا ہے؟ اعبدو فعل، یہ فعل آ گیا. اچھا جب فعل آ گیا تو اب ہمیں جو تلاش کرنی ہوتی ہے نا چیزیں، وہ چیزیں یوں تلاش کرنی ہوتی ہیں. فعل آیا تو اب فاعل نکالیں گے، مفعول نکالیں گے، حال ہوگا، یہ چیزیں چیک کریں گے. اب اس میں مبتدا خبر نہیں ہم تلاش کریں گے. جب درمیان میں کہیں کوئی آئے گا تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے الگ نیا سٹارٹنگ ہوئی ہے جملے کی. بٹ جب ایک جملہ سٹارٹ ہوا ہے تو اب اس میں مبتدا خبر تو سوچنا ہی نہیں ہوتا نا. فعل آیا تو فاعل مفعول سوچیں گے. جی فعل آ گیا ہے، فعل امر حاضر معروف کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ. انتم اس کا فاعل ہونا چاہیے کیونکہ فعل امر حاضر میں ہوتی ضمیر اس کا فاعل ہے. دو باتیں ہوگی، فعل آ گیا، فاعل آ گیا. اب آگے کیا آنا ہے؟ رب مضاف، کم مضاف الیہ. اب بولیں گے اس کو آگے کیوں نہیں جوڑا؟ جوڑنے کی میں نے کوشش کی تھی. کم اور الذی کو جوڑنے کے لیے میں نے جوڑنے کی کوشش کی تو معرفہ پلس معرفہ کا فارمولا لگ رہا تھا. جب معرفہ پلس معرفہ کا فارمولا لگے تو مرکب توصیفی بنتا ہے، بٹ ضمیر موصوف نہیں بن سکتی، تو میں اس کو نہیں بنا سکا، اس لیے مجھے یہاں پہ روکنا پڑا. سمجھ رہے آپ؟ معرفہ پلس معرفہ تھا لیکن نہیں جڑتا ہی نہیں تھا یہ، لہٰذا یہ جڑتا نہیں تھا تو اس کو پھر میں نے یہیں سے اس کا مضاف الیہ بنا لیا ہے. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ دو ہو گئے، دونوں مل کے مرکب اضافی. مرکب اضافی ہو کر ایک معرفہ کی پاور، آگے اس میں موصول، خلا کا پھر فعل. اچھا اب کم آیا ہے، اس کو کیا بنائیں؟ اس کو بنائیں معطوف علیہ. واو کو بنائیں عاطفہ. نظر آ رہا ہے؟ جی واو کو بنائیں عاطفہ. الذین پھر اس میں موصول، اس میں موصول آئے گا تو اس کے آگے صلہ بھی آئے گا. یہ جار قبل مضاف کم مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب یہ دیکھیں ایک اسٹیپ میرا کمپلیٹ ہوا، میں پیچھے کی طرف چلنا شروع ہوا ہوں. مرکب اضافی، مرکب اضافی ہو کر مجرور، مجرور ہو کر پیچھے میں نے دیکھا اس میں موصول ہے تو میں مجرور میں تھوڑا سا پریشان ہونے لگا. تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بالکل مجھے بات پتا ہے. اس میں موصول جہاں آتا ہے اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے، یہ جار مجرور ہے، مجھے جملہ بنانا ہے تو بنانے میں کیا دقت ہے؟ کچھ بھی کر کے یہاں کوئی فعل لگا کے جملہ بنا لیں. فعل لگانا ہے اس میں، شبہ فعل نہیں، شبہ جملہ نہیں بنانا، آپ نے یہاں فعل لگانا ہے. تو والذین ثبتوا، ثبتا ثبتا ثبتوا، ثبتوا فعل، ہم فاعل، یہ جار مجرور، پورا جملہ ہو گیا جی. جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے صلہ. اب یہ موصول اور صلہ مل گئے، موصول صلہ مل کر یہ بنے گا معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ خلا کا فعل کا مفعول بنے گا. خلا کا فعل ہوا فاعل اور یہ مفعول مل کر جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ ہو کر
اس کے پیچھے پھر موصول ہے اس کا صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر پیچھے یہ معرفہ مرکب توصیفی، یہ موصوف یہ صفت، موصوف اور صفت مل کر فعل آ گیا تھا، فاعل آ گیا تھا، مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ۔ لفظوں کو صرف دیکھنا تھا، فارمولاز اپلائی کرنے تھے، ہم نے صرف لفظوں کو چیک کرنا تھا۔ ہاں صلے میں ضمیر عائد کیا تھی بیٹا؟ جس کو میں نے متعلق کہا ہے اس کو آپ ظرف بول دیتے ہیں، یہ ناموں کی چینجنگ ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہوتی۔ صلہ کون سا؟ ہاں اس صلے میں نا سباتو میں جو ضمیر ہے وہ اس کا عائد ہے، اس میں جو ہوا ہے خلقہ میں وہ الذی کا عائد ہے۔ اب ترجمہ کرنا ہے میں نے، بالکل یہ جملہ فعلیہ ہے، اس جملہ فعلیہ کا جو فاعل ہے پہلے آپ اس کا ترجمہ لکھ لیں، یہ فاعل تھا تم۔ اب ہم مفعول کا ترجمہ کریں گے، یہ مفعول، ابھی یہاں سے یہاں تک اتنا بڑا مفعول، ہاں اتنا بڑا مفعول۔ اب جب اتنا بڑا مفعول ہے تو چیک یہ کرنا ہے اس مفعول کی فائنل کلوزنگ کیا ہے۔ فائنل کلوزنگ ہے اس مفعول کی مرکب توصیفی، یہ موصوف یہ صفت۔ پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ موصوف کا کہ صفت کا؟ صفت کا۔ یہ ہے صفت الذی، الذی صلے کو الگ کر دیں ترجمے میں سے، پہلے اس کا ترجمہ کریں۔ اچھا جب موصوف یوں آتا ہے مضاف مضاف الیہ ہو کے تو مضاف الیہ کا پہلے کر لیتے ہیں، پھر ان دونوں کا الٹا کرتے ہیں۔ تم اپنے، یہ کم کا ترجمہ کیا میں نے، اس الذی کا ترجمہ کیا ہے، رب، رب کا ترجمہ کیا ہے، کی مفعول کی علامت، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ دیکھیں یہ ترجمہ پورا ہوا ہے اس طرف والا جملہ فعلیہ کا۔ اب صلے کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے، صلے کا ترجمہ آپ کو پتہ نا آخر میں کرتے ہیں، اسی لیے میں نے پچھلا جملہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اب میں صلے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ پہلے فاعل کا، جس نے، یہ ہوگا ہوا کا ترجمہ، جس نے، کم معطوف علیہ اور یہ آگے معطوف، تمہیں اور ان کو، ان الذین کا ترجمہ ہے پیدا کیا۔ اس کا صلہ پھر میں نے چھوڑ دیا ہے اور پچھلا جملہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان کو پیدا کیا، یہ بھی ترجمہ کمپلیٹ۔ اب آ گیا یہ، جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے، سبتو من قبلکم۔ ٹھیک، میں نے کوئی بھی ایکسٹرا چیز ایڈ نہیں کی، آپ نے بھی نہیں کرنی ہوتی۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا بیٹا جی باتیں آسان ہوتی ہیں بٹ ان پہ گرفت ضروری ہوتی ہے۔ میں ڈیپ کی کوئی چیز کہیں سے نہیں لاتا اور کوئی بھی نحو والا نہیں لے کے آتا۔ یہ جتنی ترکیبیں ہوتی ہیں پوری میات و عامل کور ہوتی ہے اسی طرح۔ اس کا تعلق حرف جار سے ہی تو ہے، یہ حرف جار اسی کے تو متعلق ہوئے ہیں سباتو کے، چونکہ فعل عام ہے تو اس کا ترجمہ نہیں کیا ہم نے، حرف جار سے ہی ہے، اسی کی مجبوری میں تو ہم نے یہ نکالا ہے، حرف جار کا ہی رشتہ دار کوئی نہیں مل رہا تھا تو ہمیں نکالنا پڑا۔ ٹھیک ہے، ایو کو کیا بنائیں گے؟ ابھی آپ کچھ نہ بنائیں اس کو، یا ایوہا کو پورا ہی حرف ندا بنا لیں، آگے جا کے ترکیب بتائیں گے آپ کو اس کی بھی، بیضاوی شریف میں لکھی ہوئی ہے، بیضاوی کی باتیں کورس میں۔ یا ایوہا کو ابھی آپ حرف ندا بنا لیں، الناسو کو منادہ بنا لیں، اور اس کو ابھی آپ گزارا کریں، پھر آگے جا کے تفصیل سے کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا یہ بھی ہمارا یا ایھا الناس اعبدوا، جی آئے ہیں شاہ زیب، بولنا چاہیں گے؟ ہینڈ رائز کریں، ٹھیک۔ کھولیں اپنا مائک، جی جی لبیک استاذ صاحب۔ شاہ زیب، استاذ صاحب عرض یہ تھی کہ جی استاذ صاحب آواز آ رہی ہے؟
بولیں. استاذ صاحب عرض یہ تھی کہ مبدل اور بدل، مبدل منہ اور بدل، ان کا استاذ ترجمہ کس طرح کیا جائے گا صحیح طریقے سے استاذ؟ آسان ابھی پڑھا نہیں ہے، آئے گا، اس کا چیپٹر آئے گا، بالکل آسان آئے گا، پوری پہچان آئے گی. ایسا لش پش ترجمہ ہوگا کہ آپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی اور آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. آئے گا بدل اور استثناء، قسم، یہ چیپٹر آئیں گے اللہ نے چاہا. اس کے علاوہ مزید عبد المجید یا ماجد، کھولیں مائک. بولیے عبد المجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اتنا استاذ آواز آ رہی؟ بیٹا آ رہی ہے، آپ بولتے جائیں. یہ ایھا الناس ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ کم ضمیر کو معطوف علیہ بنایا. جی جی کم ضمیر کو معطوف علیہ بنایا اور آگے والے کو معطوف، تو ضمیر مفرد ہے اور آگے والے جو سے وہ بھی مفرد ہے بیٹا. اس میں موصول جو ہوتا ہے، موصول صلہ مل کر مفرد ہی ہوتے ہیں، یہ جملہ نہیں ہوتے. وہ جو جملہ ہوتا ہے وہ بھی اس کی گود میں آ جاتا ہے اور اس کے مطلب وہ کیا کہتے ہیں لے پالک بن کے اس کی اپنی پوزیشن ختم ہو جاتی ہے. موصول صلہ مل کر یہ ایک مفرد ہوتے ہیں، یہ جملہ نہیں ہوتے، اسی لیے معرفہ ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین. اور بول کے آزاد ہیں تیرے لب. بس چلیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا چلوں بیٹا جی، ہوم ورک آپ کریں گے، اور ہوم ورک آپ کریں گے، چیک کروائیں گے. اور جو باتیں میں عرض کرتا ہوں نا، میری اپنی ایک عادت ہے، زندگی کے کچھ نچوڑ ہیں جو آپ کو دیے ہیں. پتہ ہے بکھرا ہوتا ہے کتابوں میں بہت کچھ. آپ کوئی سا بھی جملہ لے لیں، کہیں سے بھی لے لیں، جتنا میں نے ابھی تک آپ کو پڑھایا نا، میرے رب نے چاہا آپ 80% ترکیبیں اس کے مطابق بالکل اوکے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی گرفت ہونی چاہیے ترجمے پر اور آپ کے جملے جوڑنے پر. میاں تو عامل کی عبارت شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں اعلم ان العوامل فی النحو. درمیان میں تھوڑی عبارت ہے، میں اس کو ابھی سکپ کرتا ہوں، نیکسٹ ٹائم اس کو بھی ایڈ کریں گے ہم. میاں تو عامل، ٹھیک ہے. اعلم ان العوامل فی النحو مئۃ عامل، یہ ایک عبارت ہے شرح مئۃ عامل کی، پہلی عبارت ہی تقریباً بنتی ہے. سارے لفظوں کو توڑ لیں پھر آپ جوڑ دیں. اعلم فعل امر ہے، امر حاضر صیغہ واحد مذکر حاضر. انا حرف مشبہ بالفعل. دیکھیں یہ علامتیں ہوتی ہیں، حرف مشبہ بالفعل آیا تو اس نے ہمیں انڈیکیٹ کر دیا کہ بھائی اس کے آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے. حرف مشبہ بالفعل ہے نا، آتے ہی نہیں اسمیہ کے بغیر. العوامل فی النحو مئۃ عامل. اب العوامل معرفہ ہے، یہ جار ہے، یہ مجرور ہے، اور یہ ممیز کہہ لیں مضاف کہہ لیں ایک ہی بات ہے، یہ تمیز ہے. ممیز تمیز مل کے اب یہ بھی کچھ بنے گا. اب کیا بنے گا دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں مبتدا خبر والا، یہاں میں فارمولا اپلائی کر دیتا ہوں، یہ بن جاتا ہے مبتدا اور یہ بن جاتی ہے خبر. تو ترجمہ بنے گا بے شک عوامل نحو میں ہیں. اب یہ خبر ثانی بنے گا تو ترجمہ بنے گا بے شک عوامل نحو میں ہیں اور سو ہیں. بات یہ بھی ٹھیک ہے،
اگر مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ترکیب ٹھیک ہے، یعنی یہ اسم، یہ ظرف مستقر، پیچھے ثابت نکال دیں، ثابتۃن مؤنث نکال دیں، یہ جمع مکسر ہے نا، ثابتۃن شبہ فعل، ہیا اس کا فاعل، یہ تینوں مل کے جملہ شبہ جملہ ہو کر خبر اول، یہ خبر ثانی۔ لیکن آپ کو ترجمہ پھر اسی کے مطابق کرنا پڑے گا پوری عبارت۔ اب کیا ہوگا، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، دو خبریں تھی اس کی جی، جملہ اسمیہ ہو کر مصدر مؤول اور پھر فعل کا مفعول۔ اب ترجمہ بنے گا تم یہ جان لو کہ عوامل نحو میں ہیں اور سو ہیں۔ اب بولیں گے اور کیوں آ رہا ہے، دو خبریں یا دو صفتیں آتی ہیں تو درمیان میں اور آ جاتا ہے، یہ ترجمہ بنے گا۔ اگر آپ نے ترجمہ یہ کیا تو یہ ترکیب بالکل اوکے ہے، کوئی آپ کی غلطی نہیں نکالے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ ترکیب کی اور ترجمہ بھی یہ کیا تو پھر کوئی غلطی نہیں نکالے گا، اور اگر آپ ترجمہ بدل دیں تو، ہاں ترجمہ کیسے بدلتا ہے، آپ ترجمہ کر رہے ہیں تم یہ جان لو کہ نحو میں عوامل سو ہیں یا سو عامل ہیں، نحو میں عوامل سو عامل ہیں یا سو ہیں، دونوں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ترجمہ بدلا ہے، جب آپ نے ترجمہ بدلا نیچے ترکیب بدلے گی۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوا ہے، اگر آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے، عربی میں یہ بعد میں تھا، اردو میں پہلے آ گیا ہے، یہ پہلے تھا یہ بعد میں چلا گیا۔ سوچ کے بتائیں ایسا ترجمہ کس کا ہوتا ہے جس میں الٹا سیدھا ہو جاتا ہے بغیر کسی اضافے کے؟ جہاں الٹا سیدھا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ترجمہ، موصوف صفت، ویری گڈ، حال ذل حال کا بھی ہو سکتا ہے، موصوف صفت کا بھی ہوتا ہے، موصوف صفت کا ہوتا ہے، حال کا ترجمہ بھی اس کے مطابق کر سکتے ہیں، یہ بھی بتایا تھا میں نے، یہ بھی کلیئر ہوا، بالکل ویری گڈ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے ترجمہ چونکہ دوسرا لکھا ہے تو آپ یہاں سے چینج کریں گے، اس کو آپ پہلے ابھی بنائیں گے موصوف، اب یہ ظرف مستقر ہو کے بنے گا صفت بنے گا تو آپ کو چاہیے معرفہ، چونکہ یہ معرفہ ہے تو یہ ثابت نکالا تھا، اس کو کرتے ہیں الثابتہ، پوری ترکیب وہی ہوگی، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا صفت۔ اب یہ موصوف اور صفت مل کر اب بنے گا یہ اسم اور یہ بنے گا خبر، اب یہ والا ترجمہ ہو جائے گا، سمجھ آئیے بات؟ یہاں میں نے جو آپ کو سمجھانی تھی بات، ترکیب آپ کرتے ہیں، آپ جوڑتے ہیں، سو آپ کو ہی جوڑنا ہے۔ آپ اگر اس کو الگ خبر بنا رہے تھے، اس کو الگ بنا رہے تھے، تو آپ بولیں گے سینہ چوڑا کر کے، آپ بولیں بھائی میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہاں اگر کوئی بندہ آپ سے کہے، کوئی سینئر، کوئی استاذ، کوئی مطلب پڑھا لکھا آدمی، وہ بولے نہیں مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ والا یہ کہنا چاہتے ہیں، بولے اچھا یہ کہنا چاہتے ہیں، میں اس کی ترکیب کر کے دے دیتا ہوں، نو پرابلم۔ اگر مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں میں اس کی ترکیب کر کے دے دیتا ہوں، میں تو یہ سمجھا تھا مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے اس کی ترکیب کی، نہیں۔ یہ بڑا پیارا سوال پوچھا آپ نے، اس جار مجرور کو عوامل کے متعلق نہیں کریں گے، کیوں؟ دیکھیں آپ ایک بات پہ نوٹ کریں، عربی میں عوامل لکھا تھا، میں نے اردو میں بھی عوامل لکھا ہے، یہ پچھلی والی بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اگر ایک آدھ منٹ اوپر ٹائم چلا جائے تو تھوڑا برداشت کر لیے گا۔ یہ دیکھیں عوامل، حالانکہ عامل کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا، اردو میں نے اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والا جو عوامل لفظ یوز ہوا ہے یہ نارمل نہیں یوز ہوا، یہ ایز اے علم یوز ہوا ہے، اصطلاح یوز ہوا ہے، سمجھ آ رہی؟ ایز اے اصطلاح یہ لفظ یوز ہوا ہے، اس کو ایز اٹ از آپ کو یوز کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ یہ ایز اے علم یوز ہوا ہے تو اس میں فاعل ہونے کی حیثیت یا اس کے صفت مشبہ ہونے کی حیثیت یہ ساری ختم ہو گئی، اب اس حیثیت کا ہم اعتبار نہیں کرتے، اسی لیے فی النحو کو ہم اس کے متعلق نہیں کرتے،
ہمیں اس کی مجبوری یہ ہے، یہ سمجھیں یہ جامد کے طور پر یوز ہوا ہے، العوامل یہ جامد کے طور پر یوز ہوا ہے، چونکہ یہ جامد کے طور پر یوز ہوا ہے تو جامد کے متعلق تو نہیں ہو سکتا نا، اسی لیے مجبوراً ہمیں یہاں نکالنا پڑا ہے۔ اب کیا نکالا ہے وہ اس کے حساب سے نکال لیا۔ اگر آپ حال بنانا چاہتے تو آپ نکالتے ثابتتن، نہیں بیٹا علم کے متعلق نہیں، علم جامد کی طرح ہوتا ہے، علم جامد کی طرح ہوتا ہے، اس میں جامد جو ہے وہ تعلق قبول نہیں کرتا۔ زید فی الدار، ویری گڈ، آپ کو نکالنا پڑے گا استقر، ثابت، کائن، موجود، جو بھی آپ نکالیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہو گئی بات؟ امید ہے یہ بات بھی سمجھ آئی ہوگی، لیکن جو پوائنٹ سمجھانا تھا وہ آیا؟ پوائنٹ کیا سمجھایا؟ پوری ترکیب میں گم ہو گئے۔ پوائنٹ یہ تھا آپ جو سمجھے ترکیب وہی ہوتی ہے، جب کوئی آپ کو بتائے گا نہیں جو آپ سمجھے ہیں وہ غلط ہے، یہ والی بات ٹھیک ہے، آپ بولے اچھا یہ بات ہے تو اس کی ترکیب بھی ہم کر کے دے دیتے ہیں آپ کو، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ حوصلہ رکھیں، آپ جس ترکیب پر نظر رکھیں گے وہی ترکیب اوکے ہو جائے گی، شرط یہ ہے آپ کانفیڈنٹ، آپ کا حوصلہ بحال رہے، آپ خود کریں۔ جی بہادر، کیا ریکویسٹ ہے آپ کی؟ جی اتنی دیر کریں گے تو ٹائم میں اوپر چلا جائے گا۔ کراس اینڈ میں مزید سکھائیں، کورس اینڈ میں مزید سکھائیں، کریں گے کہ اب یہ زندگی میں ہم آپس میں ساتھ ساتھ رہیں گے اللہ نے چاہا۔ ہوم ورک ضرور کیجئے، اپنے آپ کو مینج کیجئے، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، آپ اپنے وقت کو مینج کریں، یہ باتیں آ جائیں تو زندگی بھر سکون ہو جاتا ہے۔ میرے بیٹے جملہ نہیں بنا، شب جملہ بنا ہے، شب جملہ، یہ پوچھ رہے ہیں یہ جملہ بنے گا تو یہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو میں نے کہا تھا یہ شب جملہ ہے، تو شب جملہ جو ہوتا ہے وہ جیسا آپ نکالیں گے ویسا ہوتا ہے، ہم نے یہاں الثابتۃ نکالا ہے، الثابتۃ نکالا ہے، ٹھیک ہے، الثابتۃ نکالا ہے ہم نے، تو معرفہ نکالا ہے ہم نے، یہ تو مفرد ہے نا، تو مفرد کو معرفہ کرنا ہے تو الف لام لگا دو، نکرہ کرنا ہے تو الف لام نہ لگا۔ بیٹا جامد جو ہوتا ہے وہ جار مجرور کو قبول نہیں کرتا ہے، جار مجرور اس میں جامد کے متعلق نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ شب جملہ نہیں ادین نہیں بیٹے، شب جملہ ایک مفرد ہوتا ہے، جیسے رجل ہے، سیم اسی طرح ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے معرفہ یوز کرنا ہو تو اس پر الف لام لگاؤ، نہیں یوز کرنا معرفہ تو بغیر الف لام کے، یعنی ثابت، الثابت، دونوں آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسا آپ کو چاہیے ہوتا ہے ویسا لیتے ہیں۔ بہادر زندگی بھر اپن ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے، پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، اللہ نے چاہا ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، کل پھر ملیں گے۔ مزید کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، خیال ہو، کوشش یہ کریں جو سبق پڑھائے ہیں ان کی روشنی میں اگر آپ کی ترکیب کہیں الجھتی ہے تو وہ الجھی ہوئی ترکیب آپ پیش فرمائیں تاکہ اس کو سلجھایا جا سکے۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ 9 کلاسوں کے بعد کوئی ترکیب پھنستی کیسے ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ 3 منٹ ایکسٹرا لیے، معذرت خواہ ہوں، زندگی نے وفا کی، قسمت نے ساتھ دیا، کل سیم ٹائم پھر ملیں گے۔ جئیں، جینے دیں، خوش رہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔